بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول اللہ عز وجل مخلقۃ وغیر مخلقہ۔ یہ بتا رہا ہے مولانا ترجمۃ الباب کا مقصد ہے کہ حمل کی حالت میں جو خون آئے کبھی کسی خاتون کو تو وہ حیض شمار نہیں ہوگا۔ حمل کی حالت میں خون آ جائے تو حمل کے دنوں میں وہ حیض شمار نہیں ہوگا۔ یہی جمہور کا مذہب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک سے ایک روایت، غیر مشہور روایت یہ ہے کہ نہیں، اگر خون آ رہا ہے حمل کی حالت میں تو ظاہر یہی ہے، اس کو حیض شمار کیا جائے گا۔ باب قول اللہ تعالی مخلقۃ وغیر مخلقہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر انا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ، مٹی سے پیدا کر دیا، ثم من نطفۃ ثم من علقۃ، پھر بستہ خون سے، ثم من مضغۃ، گوشت کے لوتھڑے سے، مخلقۃ وغیر مخلقۃ، وہ گوشت کا لوتھڑا تام الخلق مکمل ہو یا یہ کہ غیر تام الخلق۔ یہ تو یہاں ترجمہ ہو گیا، لیکن حدیث میں آگے پھر میں عرض کروں گا۔ باب قول اللہ عز وجل مخلقۃ وغیر مخلقہ وبہ قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبید اللہ بن ابی بکر عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تبارک و تعالی وکل بالرحم ملکا، اللہ پاک نے رحم مادر پر ایک فرشتے کو مقرر کیا ہوا ہے۔ یقول، وہ فرشتہ کہتا ہے یا ربی نطفتن، اس کو جب مرفوع پڑھیں گے، جس وقت یہ ہے کہ اس میں رحم کے اندر نطفہ جا کر کے قرار پاتا ہے تو پھر فرشتہ کہتے ہیں کہ یا ربی نطفتن، یعنی وقعت نطفتن، یہ نطفہ ہے، مخلقتن وغیر مخلقتن، اب یہ سب کے ساتھ لگے گا۔ مخلقتن یہ تام الخلق، اس کو تخلیق کے مراحل سے آگے لیا جائے یا یہیں پر اس کو رکھا جائے۔ مخلقتن وغیر مخلقتن، اگر غیر مخلقہ کا حکم ہوتا ہے تو پھر وہ نطفہ ضائع ہو جاتا ہے۔ یا ربی وقعت نطفتن، نطفہ مخلقتن غیر مخلقتن، یا ربی علقتن، پھر نطفہ سے گزر کر کے جب وہ بستہ خون بنتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ وقعت علقتن، یہاں یہ ہے کہ بستہ خون بن گیا۔ مخلقتن وغیر مخلقتن، اے اللہ اس کو تام الخلق بنایا جائے یا غیر تام الخلق، اس کی تخلیق کے اگلے مراحل پہ اس کو لیا جائے یا یہیں پر اسٹاپ ہو جائے۔ یا رب مضغۃ، یعنی علقۃ، وقعت علقۃ، بستہ خون آ گیا۔ مخلقۃ غیر مخلقۃ، یا رب مضغۃ، اے اللہ گوشت کا لوتھڑا ہے، مضغۃ، وقعت مضغۃ، مخلقۃ اور غیر مخلقۃ، مخلقہ ہو یا غیر مخلقہ، تو حکم ہوتا ہے کہ جی مخلقہ۔ تو جب یہ کہ یہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے تو اس کے بعد فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَن يَقْضِيَ خَلْقَهُ، اللہ تعالیٰ یہ کہ اس کی تخلیق کی تکمیل کا ارادہ فرماتے ہیں تو قال، پھر فرشتے پوچھتا ہے اذکر ام انثی، یہ مذکر بنے یا مؤنث بنے، ام شقی ام سعید، نیکوکار یا بدکار، نیک بخت بدبخت، فمر رزق، اس کو رزق کتنا ہوگا، یہ سب کچھ فرشتہ لکھتا ہے اللہ۔ وما الاجل، عمر اس کی کتنی ہوگی، 70 سال 80 سال۔ قال، آپ نے فرمایا کہ فیکتب فی بطن امہ، ماں کے پیٹ میں یہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ مخلقتن کا تعلق یہ سب کے ساتھ، نطفہ کے ساتھ بھی ہے، علقہ کے ساتھ بھی ہے، مضغہ کے ساتھ ہے۔ جب باپ کو بات سمجھ آ گئی نا، یہ فرشتے پوچھتا ہے کہ اس کو مخلقتن، تخلیق کے اگلے مراحل سے اس کو لیا جائے، اگلے مراحل بھی پورے کیے جائیں گے یا یہ یہیں پر اسٹاپ ہوگا۔ نطفتن، یا رب وقعت نطفتن مخلقتن اور غیر مخلقتن، اور پھر یہ کہ جب علقہ تک پہنچ جاتا ہے تو پھر پوچھتا ہے کہ علقتن مخلقتن غیر مخلقتن، آگے بھی اس کو لیا جائے، اس لیے کہ کتنے حمل، یہ کہ نطفہ، یہ کہ پڑھنے کے واقع ہونے کے بعد اور رحم مادر میں نطفہ آنے کے بعد پھر بھی حمل ضائع ہو جاتے ہیں، تو یہ فرشتہ پوچھتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ مخلقتن سب کے ساتھ لگے گا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ دوسرا آپ کے نسخے میں لکھا ہوا نطفتن علقتن مضغۃ، تو پھر یہ ہوگا یا رب خلقت نطفتن، یا رب خلقت علقتن، یا رب خلقت مضغۃ، اے اللہ نطفہ تو آپ نے پیدا فرمائی، اس کے یہ رحم میں آ گیا، اور اے اللہ بستہ خون آپ نے پیدا کیا، اب ہوگا مخلقتن غیر مخلقتن، اس کو آگے تخلیق کے مراحل سے مکمل کرایا جائے یا نہ کرایا جائے۔ جگہ کو ذرا سمجھ لینا، مسئلہ اللہ آپ کو بھلا کہتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ حمل کے دوران چونکہ
حمل جب ٹھہر جاتا ہے تو وہ جو خون عام دنوں میں حیض کے دن میں آیا کرتا ہے وہ خون بند ہو جاتا ہے، وہ بچے کے لیے غذا بن جاتا ہے۔ یہ ہے جمہور کا مذہب۔ امام شافعی اور امام مالک سے ایک مرجو روایت میں نے عرض کیا کہ غیر مشہور روایت وہ یہ ہے کہ نہیں، اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے، صرف قیاس ہے کہ ان کے یہ بھی حیض ہی شمار ہوگا۔ باب کیف تحل الحائض بالحج والعمرۃ، حائض حج اور عمرہ کس طریقے پر ادا کرے۔ ظاہر ہے کہ الحج عبارت عن زیارت امکنت مخصوصۃ، مکانت مخصوصہ کی زیارت کا نام ہے، لہذا منی، مزدلفہ، عرفات یہ سب کے سب حائض ان میں جا سکتی ہے حالت حیض میں، البتہ غیر اللہ تطوفی بالبیت، بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی، اور یہ ہے کہ اس کا سلسلہ آپ کے سامنے گزر چکا ہے۔ باب کیف تحل الحائض بالحج والعمرۃ وبه قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حجۃ الوداع میں نکلے، فمنا من احل بعمرۃ، کچھ لوگوں نے احرام باندھا تھا عمرے کا، ومنا من احل بحج، کچھ حج کا، فقدمنا مکہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احرم بعمرۃ ولم یہد، جس نے عمرے کا احرام باندھا ہے اور ہدی اس نے بھیجا نہیں ہے، فلیحلل، وہ عمرہ کر کے حلال ہو جائے، اور یہ ہے کہ مزہ لے لے، اور 8 تاریخ کو پھر یہ ہے کہ وہ اس کے لیے حج کے لیے احرام باندھے۔ فلیحلل، ہدی نہیں بھیجا، عمرے کا احرام باندھا ہے اور ہدی نہیں بھیجا، فلیحلل، وہ حلال ہو جائے عمرہ کر کے۔ ومن احرم بعمرۃ واہدی، عمرے کا احرام باندھا ہے اور ہدی اس نے بھیجا، فلا یحل، وہ حلال نہیں ہو سکتا، حتیٰ یحل نحر ہدیہ، یہاں تک کہ اس کے ہدی کے نہر کا وقت آ جائے، وہ 10 تاریخ ہے۔ ومن احل بحج فلیتم حجہ، اور جو آدمی حج کا احرام باندھے، فلیتم حجہ، اپنے حج کو مکمل کر دے۔ قال فحضت، مجھے حیض آ گیا، یہ ہے کیف تحل الحیض بالحج والعمرۃ، فحضت فلم ازل حائضا، حیض مجھے چھوڑ نہیں رہا تھا، حتیٰ کان یوم عرفہ، 9 تاریخ ہو گئی، ولم احلل الا بعمرۃ، میں نے عمرے کا احرام باندھا تھا، فامرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان انقض راسی وامتشط، حضرت نے حکم دیا کہ میں اپنے سر کو کھول ڈالوں، بالوں کو، اور یہ کہ کنگھی کر دوں، واحل بالحج، یہ حج کا احرام باندھوں، تبدیل احرام العمرۃ، تبدیل احرام العمرۃ بالحج، عمرے کو توڑ دیا۔ اب وہاں چونکہ حدیث میں آپ کے سامنے گزر گئی، لم یکن شیء، آپ پر کچھ پر لازم نہیں ہوا تھا، نہ صدقہ نہ یہ ہے کہ قربانی، تو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ راوی کے عدم ذکر سے عدم ذکر شیء لا یستلزم عدمہ، وہ مسئلہ آپ کے سامنے گزرا ہے۔ ان انقض راسی وامتشط، یہ تنظیف کے لیے، وأحل بالحج، حج کا احرام باندھوں، واترک العمرۃ، عمرے کو ترک کر دوں، ففعلت ذلك حتیٰ قضیت، میں نے اسی طرح کر دیا، یا حتیٰ قضیت حجتی، حج پوری کر دی میں نے، قضیت کمان ادیت، فبعث معي عبد الرحمن بن ابی بکر، میرے بھائی جان کو میرے ساتھ بھیجا، فامرنی ان اعتمر مکان عمرتی من التنعیم، حضرت نے مجھے حکم دیا کہ میں تنعیم سے اپنے عمرے کے بدلے میں، عمرہ جو مجھ سے چھوٹ گیا عمرے کے دنوں میں، حیض مجھے لاحق ہو گیا، تو تنعیم سے اپنے عمرے کے بدلے میں نئے سرے سے عمرہ کر دوں۔ باب اقبال الحیض و ادبارہ، اقبال اور ادبار حیض حدیث میں چونکہ آتا ہے اور اس کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے، اقبال حیض شمار ہوگا اور ادبار حیض ختم ہو گیا، یہ اس صورت کے اندر معتادہ اس سے مراد ہوگی، اور آپ سے میں نے عرض کیا تھا ابو داؤد میں اقبال اور ادبار والی روایتیں یہ عادت اور اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ہے کہ تمییز بالالوان دونوں کا احتمال اس میں ہے۔ باب اقبال الحیض و ادبارہ، وکن نساء یبعثن الی عائشۃ بالدرجۃ فیہ القرصف فیہ السفرۃ، خواتین وہ حضرت عائشہ کے پاس بھیجا کرتی تھیں ڈبیا، درجہ ڈبیا، فیہ القرصف، اس میں روئی کا ٹکڑا ہوتا تھا، فیہ السفرۃ، اس میں رنگ لگا ہوا، یہ اس خون کا، یہ لیکن پیلا پن رنگ ہے۔ اماں عائشہ سے پوچھتی تھی، فتقول، اماں کہ یہ کیا ہے، حیض اس کو شمار کریں یا کیا، بچیوں کو دے کر کے بھیجتی، فتقول، اماں جواب دیتی تھی، لا تعجلن، جلد بازی نہ کریں، لا یعجلن حتی یرین القصۃ البیضاء، جب تک یہ ہے کہ صاف خون، یہ ہے کہ جب تک صاف پانی نہ آ جائے اس وقت تک، ترید بذلک الطہر من الحیضۃ، اماں عائشہ کا مقصد یہ تھا کہ جب تک کہ طہر کے ایام نہ آ جائیں اس وقت تک حیض کے ایام میں جو بھی رنگ آئے گا وہ حیض شمار ہوگا، یہ ہے ترید بذلک الطہر من الحیضۃ، وبلغ
بنت زید بن ثابت ان نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل، حضرت زید بن ثابت کی بیٹی کو ان کو یہ خبر پہنچی کہ خواتین یدعون بالمصابیح چراغ منگا دیتی ہے من جوف اللیل آدھی رات کو، ینظرن الی الطہر اور دیکھتی ہے کہ خون کس قسم کا ہے، طہارت والی ہے، طہر والی ہے یا حیض والی۔ فقالت، معنی یہ ہے کہ وہ الوان سے تمیز کرنا چاہتی تھی۔ فقالت ما کان النساء یصنعن ھذا، خواتین اس طرح نہیں کرتے، آپ اپنی عادت کو شمار کریں۔ وعابت علیہن، اور یعنی تمجیز بالالوان کا کوئی اعتبار نہیں کیا اور ان پر عیب جوئی کی حضرت زید بن ثابت کی بیٹی نے کہ آپ اپنے ایام حیض کے اندر جلد بازی نہ کریں۔ وبہ قال حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا سفیان بن شامل عن ابینا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان فاطمہ بنت ابی حبیش كانت تستحاض فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ذلك عرق دم عرق، یہ استحاضہ کا خون ہے، وليست بالحیضة فإذا أقبلت الحیضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلی وسلم۔ باب لا تقضی الحیض والصلاة، نمازوں کی قضا حیض پر نہیں ہے، اس لیے کہ کثرت وقوعها کثرت عددها، نمازیں تو ہر مہینے کی پھر 10 دن کی نمازوں کی قضا کرے تو پھر اس طرح اللہ کا یہ ہے کہ 50 نمازیں، مسئلہ بہت مشکل ہی ہوگا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے المشقت تجلب التیسیر کے طور پر اس کو اجازت دی۔ باقی روزے کے اندر ذہنی ہے، روزہ کثیر الوقوع نہیں، سال میں 1 مرتبہ، اور روزے میں ظاہر ہے کہ پورے مہینے میں تو اس کو حیض تو نہیں آئے گا، استحاضہ میں تو ظاہر ہے کہ 20 دن تو وہ روزہ رکھتا، اگر 10 دن اس کو حیض آ گیا صرف 10 دن کی قضا کرنی ہوگی۔ باب لا تقضی الحیض والصلاة، وقال جابر بن عبد اللہ وابو سعید ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تدع الصلاة، نماز کو خاتون ترک کرے گی پھر اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة ان امرأة قالت لعائشة اتجزئ احدانا صلاتها، کیا ہم میں سے اتجزئ احدانا صلاتها، کیا ہم میں سے کسی کی نماز کافی ہوگی اور جائز ہوگی کہ اذا طہرت، جبکہ یہ ہے کہ ہم جب وہ خاتون پاک ہو جائے۔ فقالت احروریۃ انت اتجزئ احدانا صلاتها اذا طہرت، فقالت احروریۃ، یعنی جب پاک ہو جائے تو حیض والے دنوں کی قضا کرے گی نمازوں کی۔ اماں جی نے فرمایا تو کو خوارج میں سے تو نہیں ہے، یہ مقام حرورہ میں خوارج یہیں پر بستے تھے، خوارج کے ہاں چونکہ مسئلہ ہے نماز کی قضا ہے، نمازوں کی قضا حیض پر ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ وہ کہتے ہیں، خوارج یہ کہتے ہیں کہ جب روزہ مفضول ہے، روزہ مفضول ہے اس کی قضا ہے حیض پر تو نماز افضل ہے، اس کی قضا کیوں نہیں؟ یہ عقلی ڈھکوسلا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ طے شدہ ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، ارکان اربع میں سے صوم کا وہ مقام نہیں ہے جو صلاۃ کا ہے، تو جب صوم کی قضا ہے حائضہ پر، جس وقت وہ پاک ہو جائے حیض ترک کرے گی، لیکن پاکی کے دنوں میں پھر یہ ہے کہ وہ قضا کرے گی تو نماز کی بطریقہ اولائی۔ لیکن ظاہر ہے کہ نص جب موجود ہے تو نص کے مقابلے میں اس قسم کی ڈھکوسلے نہیں چلیں گے، سمجھے میں لوگوں۔ فقالت احروریۃ انت، اور ایک آدم علیہ السلام والا قصہ حضرت حوا والا میں نے آپ کو بتا دیا، وہ بھی زبردست چیز ہے۔ قد كنا نحیض مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کے زمانے میں ہمیں حیض آیا کرتا تھا، فلا یامرون به، آپ ہمیں قضا کا حکم نہیں دیتے تھے، او قالت فلا نفعل، ہم قضا نہیں کرتے تھے۔ باب النوم مع الحیض وهي فی ثيابها، معنی یہ ہے کہ حیض والے کپڑے پہن کر کے عورت حالت حیض میں کیا اس کے ساتھ آدمی سو سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل اجازت ہے، یہود اس سے باز آتے تھے، باقی یہ ہے کہ ہمارے ہاں اجازت ہے، سو سکتا ہے اس کے ساتھ۔ وہی 3 صورتیں، استمتاع بما تحت الازار، فی صورت الجماع کی اجازت نہیں ہوگی، باقی 2 صورتوں کی اجازت ہوگی۔ باب النوم مع الحیض وهي فی ثيابها، وبه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شیبان بن یحییٰ عن ابی سلمة عن زینب بنت ابی سلمة حدثته ان ام سلمة قالت حضت وانا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمیلة، خمیلہ چادر ہے، مجھے حیض آ گیا اور ماہواری کے دن لائق ہو گئے، میں حضرت کے ساتھ ہی چادر میں تھی، فانسلل تو کھسک کر کے نکلنے لگی، فخرجت منها، نکل گئی میں، فاخذت ثيابة حیضتی، میں نے حیض والے کپڑوں کو لے لیا، فلبست ان کو پہن لیا، فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفست یعنی احزت، حیض آ گیا؟ قلت نعم، فدعانی فادخلنی معه فی الخمیلة، دوبارہ سلائے اپنے ساتھ، قالت وحدثتنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اللہ آپ کا بھلا کریے کہ زینب بنت ابی سلمہ وہ فرماتی ہے کہ ام سلمہ نے مجھ سے بیان کیا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقبلہ وهو صائم، تقبیل اور بوسہ بھی حالت اس میں
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ تھا، اور روزہ دار یہ کہ بوسہ بھی لے، اور یہ کہ خاتون چاہے حالت حیض میں ہو یا طہارت میں، اس میں کیا ہے۔ وحدثتنی، اور اما یہ کہ حضرت زینب بنت ابی سلمہ فرماتی کہ وحدثتنی، حضرت ام سلمہ نے مجھ سے بیان کیا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقبلها، حضرت نے ان کا بوسہ لیا وہ صائم حالت صوم میں، وکنت اغتسل انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد من الجنابۃ، میاں بیوی ایک برتن استعمال کرتے اس میں جنابت کے غسل کر کے۔ باب من اتخذ ثیاب الحیض سوا ثیاب الطہر، یہ مستحسن چیز ہے کہ حیض کے دنوں کے لیے الگ جوڑا مقرر ہوں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے باقی پاکی کے دنوں کے جوڑے الگ خدا تعالیٰ جہان دے دے، اس قسم کی سہولت تو اچھی بات ہے۔ جیسے کہ آپ کے ملابس النوم، رات والے سونے کے کپڑے الگ ہوتے ہیں، آپ کے پاس فراوانی ہے، سہولت ہے، گنجائش ہے، رات کے سونے کے کپڑے آپ کے الگ ہوتے ہیں، اور دن کو آپ پہن کر کے کلاس میں الگ کپڑے آتے ہیں۔ تو یہ عورتیں بھی ظاہر ہے کہ 5-6 دن یا 10 دن تک اس کو حیض آتا ہے، تو حیض والے ایام کے کپڑے الگ رکھیں، اور یہ ہے کہ طہر والے ایام کے کپڑے الگ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ گنجائش دے دے تو اچھی بات ہے۔ باب من اتخذ ثیاب الحیض سوا ثیاب الطہر، طہر کے کپڑوں کے علاوہ حیض کے کپڑے یہ ہے کہ مقرر کر لیتی ہے، اپنے لیے کر سکتی ہے۔ وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها قالت بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مستجية في خميلة، میں چادر میں حضرت کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی، حیض تو کہ مجھے حیض آ گیا، فانسللت تو کھسک کر کے وہاں سے ایک طرف ہوگی، فاخذت ثياب حیضتي، حیض والے کپڑوں کو میں نے پہن لیا، پہلے وہ طہارت والے کپڑے تھے، اب حیض والے کپڑے پہن، فقال انا فست یعنی حیض تھے، فقلت نعم فدعا لي، آپ نے بلایا، فاستجعت معه في الخميلة۔ باب شہود الحائض العیدین و دعوت المسلمین و یعتزلن المصلی، حائضہ عورتیں وہ عیدین میں آ جائیں گے، یہ اس وقت تھا کہ کثرت و سواد المسلمین، مسلمانوں کی جماعت کی زیادتی کو اور تکثیر سواد مسلمین ظاہر کرنا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ، لہذا بچے اور عورتیں آ جائیں گے عیدگاہ میں، لوگ دعا کریں گے، عید کے دن ہے، دعا قبولیت کے دن ہے، تو وہ بھی دعا کریں، لیکن یہ کہ اس میں عیدگاہ کے اندر نہیں آئیں گے اور عیدگاہ سے زیر کے باہر رہیں گے۔ جب عیدگاہ میں داخل نہیں ہو سکتی تو حائضہ عام مسجدوں کے اندر بھی داخلہ نہیں ہو سکتی، عام مسجدوں میں داخل حائضہ نہیں ہو سکتی، تو جنوبی بھی اسی طریقے پر، دونوں کے احکام ایک ہی قسم کے ہیں۔ باب شہود الحائض العیدین، عیدین میں حائضہ کا حاضر ہونا، ودعوت المسلمین، مسلمانوں کی دعاؤں کے اندر حاضر ہونا اجازت ہے جی، ویعتزل المصلی، اور عیدگاہ سے ایک سائڈ پر ہو جائیں گے۔ وبه قال حدثنا ام سلام قال اخبرنا عبد الوهاب عن ایوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا، ہم اپنے یہ ہے کہ عورتوں کو اللہ کا ولا کریے کہ منع کرتے تھے، بالغ عورتوں کو، نوجوان بالغ عورت جب بالغ ہو جاتی ہے اور شادی اس کی ہو جاتی ہے تو پھر وہ آزاد ہو جاتی ہے، سمجھ، والدین کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پابندیوں سے ان سے تو آزاد، اب اس وجہ سے عواتق کہتے ہیں، عاتقہ آزاد۔ قالت كنا نمنع عواتقنا، نوجوان عورتوں کو، بالغ عورتوں کو منع کرتے ہیں، ان یخرجن فی العیدین، عیدین میں چلی جائیں، اس سے منع۔ فقدمت امرات، ایک خاتون آ گئی، فنزلت قصر بنی خلف، بنو خلف کے اللہ آپ کا بھلا کریں مکان میں وہ رہے، فحدثت، اس نے بیان کیا، ان اختیا، اپنی ہمشیرہ سے، ایک خاتون آ گئی، اس نے اپنے ہمشیرہ کے حوالے سے بیان، اور ہمشیروں کی صحابیہ تھی، وکان زوج اختہا غزا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی ہمشیرہ کی شوہر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شرکت کی تھی، کتنے غزوات میں؟ 12 غزوتاً، 12 غزووں میں، معنی یہ ہے کہ بہنوئیوں کا صحابی تھا، خاتون بھی صحابی۔ وکانت اختی ماہو، میری ہمشیرہ اس کے ساتھ تھی، فرماتے ہیں کہ فی 6 غزوات میں عورتیں جاتی تھیں، صرف وہ علاج کرتی تھی، خود بتاتی۔ قالت، اس خاتون نے بیان کیا، فکلنا نداوی الکلمہ، میری ہمشیرہ جو کہ صحابیہ تھی، ہم لوگ زخمیوں کے علاج کرتے، یہ کلمہ کلیم کا معنی زخمی، جیسے جری جرحہ اور قتیل قتلہ، اس کی جماعت تھی۔ فکلنا نداوی الکلمہ، زخمیوں کو علاج کرتی تھی، ونقوم علی المرضى، اور مریضوں کی نگہداشت کرتے تھے۔ فسالت اختی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ہمشیرہ نے نبی سے یہ ہے کہ پوچھا، ہمشیرہ میری صحابیہ تھی، اعلیٰ اہدان باسن اذا لم یکن لها جلباب اللہ تخرج، کہ کیا ہم میں سے کسی خاتون کے لیے کوئی گناہ ہے اور کوئی صورت، جب کہ اس کو کوئی دوپٹہ، کوئی چادر نہیں ہے،
کہ وہ نکل جائے عیدگاہ کی طرف، کہ اللہ تخرج نہ نکلے عیدگاہ کی طرف نہ آ جائے، تو کیا کوئی مذائقہ ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، پیچھے رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، چاہے کہ اس کی سہیلیاں اور دوست خواتین وہ اپنا کوئی چادر مادر اس کو دے دیں، لیکن ضرور نکل جائیں اور عیدگاہ میں عورتیں آ جائیں۔ وَلْتَشْهَدِ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ، بھلائی اور مومنین کی دعاؤں کے اندر وہ حاضر ہو جائیں۔ یہ ہے جی ترجمۃ اللہ۔ فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ سَأَلْتُهَا، حضرت ام عطیہ جب آ گئی میں نے ان سے پوچھا کہ اسمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت بِأَبِي، کہ اس خاتون نے یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریں کہ اس خاتون نے نبی سے سنا ہے کہ اس طریقہ پر، تو ام عطیہ نے کہا قالت بِأَبِي، کہ ہاں میرے ماں باپ قربان ہو اس پر، نام ہاں یہ سما ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی حدیث سے، یہ بِأَبِی ہے۔ وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ، ام عطیہ کی عادت تھی وہ رسول پاک کا تذکرہ نہیں کرتی تھی مگر الا قالت بِأَبِی، یہ فرماتی تھی بِأَبِی کہ میرے ماں باپ ہیں، جی میرے ماں باپ اس پر کرو۔ اور دوسرا یہ کہ الا قالت بِأَبِی نہیں، الا قالت بابا، الا قالت بابا، اور تیسرا یہ کہ الا قالت بابا، بابا ہاں آخر میں ہوگا، سمجھے؟ اب سمجھو اس کو مولانا، یہ ہے بِأَبِیَّ، کیا ہے؟ بِأَبِیَّ۔ اب یہ جو دو با ہے، پہلے والا با حرف جارہ ہے، سمجھے؟ اور دوسرا ابیہ، ابیہ۔ اب دوسرا والا جو با ہے آپ یہ کر دو، اس کے با کی کسرے کو فتح کے ساتھ بدل دو، تو کیا ہوگا؟ بِأَبَیَّ، بِأَبَیَّ، سمجھتے ہیں؟ آخری یا متحرک ما قبل مفتوح اس کو الف سے بدل دو تو ہوگا بِأَبَا، کیا ہوگا؟ بِأَبَا۔ اور حمزہ ساکن، حمزہ جو ہے متحرک مفتوح، اس کو آپ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ الف کے ساتھ بدل دے، جوازی قاعدہ ہے۔ اور با پہلے والا با جارہ ہے، با جارہ ہے جس کو با تفدیہ کہا جاتا ہے، اس با کے زیر کو زبر کے ساتھ بدل دے تو ہوگا بابا۔ حمزہ کو آپ نے الف سے بدل دیا، سمجھے؟ تو وہ ہو گیا بِأَبَا نا، اب ویسے بِأَبَا ہے، حمزہ کو الف سے بدل، اب پڑھ بھی نہیں سکتے، لہذا با کے کسرے کو فتح کے ساتھ بدلیں گے تو ہوگا بابا۔ پھر سمجھو بِأَبِیَّ، بِأَبِیَّ، یا متحرک ما قبل با ہے، با مکسور ہے، با کے کسرے کو فتح کے ساتھ بدل دو، کیا ہوگا؟ بِأَبَیَّ، بِأَبَیَّ۔ اب یا کو الف سے بدل دو، کیا ہوگا؟ بِأَبَا، بِأَبَا، بِأَبَا ہوگا۔ اب خود اس حمزے کو الف سے بدل دو، اس حمزے کو پھر الف سے بدل دو، اور پہلے والا جو بائے جارہ ہے، بائے تفدی ہے، اس کے کسرے کو فتح کے ساتھ بدل دو تو کیا ہوگا؟ بابا ہو گیا۔ آپ سمجھے؟ چونکہ مررت بزیدن کو نحوی مررت بزیدن بھی پڑھتے ہیں، ہاں ملنگو، مررت بزیدن کو کیا کرتے ہیں؟ مررت بزیدن بھی پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو اب یہ ہو گیا بابا، اس اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا بابا، آخر میں ہاں اس سخت لگاؤ، ہاں اس سخت، سمجھ رہی ہوں؟ جیسے کہ کیا ہے، ہاں ملنگو، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیہ، مالی ہے اس کو مالیہ، یہ ہاں اس سخت ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانی، لیکن ہلک عنی سلطانیہ، یہ سب ہاں اس سخت ہے، سمجھتے ہیں؟ یا جیسے کہ کیا ہے، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، یہ فبہداہ مقتدہ، اقتدے ہے، امر کا صیغہ اقتدے، اب اس پر وقف کریں گے فبہداہ مقتدہ، سمجھتے ہیں؟ لیکن ہاں اس سخت آخر میں لگا دیا، فبہداہ مقتدہ، یہ ہاں ضمیر نہیں ہے، یہ ہاں اس سخت ہے، جنے دا پتر ہستا تغدغدغدغ، یہ ضمیر نہیں ہے، پھر تلاش کرو گے کہ اس کا مرجع کون ہے، اس لیے کہا کہ استاد جی نے کہ یہ ضمیر کس طرف لوٹ رہی، کہا بیٹا ادھر، بیٹے نے کہا استاد جی اس طرف، کہا ادھر معنی غلط ہو رہا ہے، کہا پھر ادھر، کہا ادھر معنی غلط ہو رہا ہے، کہا پھر ادھر، کہا تذکیر و تانیث میں مطابقت نہیں ہے، ضمیر مؤنث کی ہے، یہ مذکر ہے مرجع، ادھر مطابقت نہیں، پھر ادھر لوٹا ہے، کہا ادھر بھی ٹھیک نہیں، کہا استاد جی پھر تمہاری بیوی کی طرف راجع، اس کو بھی غصہ آ گیا طالب علم کو، کہا تمہاری بیوی کی طرف راجع، یہ ہاں اس سخت بہت ہے، جیسے کہ ہی ضمیر ہے، ہی ضمیر، ہی
اس ہی کے یا کے بعد پھر ہاؤ سخت لگاتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ یہ ختم، آگے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ، یہ ہی ضمیر ہے لیکن ہاں اس سخت لگاتے ہیں، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ میں نے بابا کو سنا سمیت یقول تخرج العواتق وذوات الخدور، کہ بالغ عورتیں اور یہ ہے کہ پردے والی عورتیں والحیض و حائض یہ نکلیں گی عیدگاہ کو، ولیشهدن الخیر و دعوت المومنین، بھلائی کے مواقع میں اور اسی طریقے اور مومنین کی دعا کے اندر بھی موجود۔ وتعتزل الحیض والمصلی، حائض یہ کہ عیدگاہ سے الگ تھلگ رہیں۔ قالت حفصہ، حضرت حفصہ فرماتی ہے فقلت الحیض، میں نے کہا کہ کیا حیض والی عورتیں بھی جائیں گے عیدگاہ عید میں؟ الحیض یشهدن المصلی، عیدگاہ میں جائیں الحیض، فقالت کہ الیست تشهد عرفتک وکذا وکذا، آپ کو کیا تعجب ہے؟ یہ بتاؤ مینا میں مزدلفہ میں عرفات میں حج کر سکتی ہے عورت؟ حیض والی کر سکتی نہیں کر سکتی؟ کہا کر سکتی۔ کہا وہاں صرف بیت اللہ سے مسجد حرام سے دور رہے گی حالت حیض میں، تو یہاں بھی اسی طریقے پر یہ کہ عیدگاہ میں آئیں گے، عیدگاہ دوسرے لوگ عیدگاہ میں وہ ایک سائڈ پر ہو کر کے لوگ دعا کریں گے، وہ بھی دعا کریں گے، کیا کریں، اور پھر مسلمانوں کی کثرت ظاہر ہوگی، اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ اڑے مسئلہ مولانا مسئلہ سمجھ آیا نہیں ہے؟ باب اذا حاضت فی شہر ثلاث حیض۔ اب یہ دیکھو مولانا کہ کیا ایک اس میں مہینے کے اندر 3 حیض کسی کو آ سکتے ہیں؟ یہ آپ کے سونی ہے، آپ نے اس کو دے دیا طلاق، طلاق دے دیا، طلاق دے کر کے 3 مہینوں کے اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ آپ کسی مولوی کو، 1-2 مولویوں کو پکڑ لے، بابا گواہ رہو میں نے بیوی کو طلاق دی تھی، 1 طلاق رجیع دی، میں رجوع کر رہا ہوں۔ آپ چاہے دبئی میں ہیں یا قطر میں، آپ نے رجوع کر دیا، یا آ کر کے اس کو مہینہ گزر گیا ہے، 1 مہینہ 10 دن گزر گئے کہ آپ کر ہاتھ لگائیں، بس ہو گیا، پیار کیا، کوئی 1 طلاق دے دی لیکن میں نے رجوع کر لیا، کر سکتے ہیں آپ رجوع، 2 مہینے میں کر سکتے ہیں، سمجھ 3 مہینے جب کہ عدت پوری ہو جاتی ہے، 3 ماہواریاں تو، اور عام بھی یہی ہے کہ 1 مہینے کے اندر 1 مرتبہ ماہواری تو 1 مرتبہ آتی ہے، لیکن یہاں چونکہ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ وَلَا يَكْتُمْنَ لا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا۔ عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے جو کچھ پوشیدہ ان کے حیض اور حمل کا جو مسئلہ ہے، ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، ان کے رحم میں جو کچھ ہے اس کو چھپائیں، عورت کے لیے جائز نہیں۔ اور رحم میں 2 چیزیں ہیں، یا حمل ٹھہر گیا ہے، حیض کا مسئلہ ہے، سمجھے۔ اب اگر کوئی عورت خود کہتی ہے کہ آپ مجھ پہ رجوع نہیں کر سکتے، 1 مہینے کے اندر مجھے 3 حیض آ چکے ہیں، لہذا ظاہر ہے کہ عدت گزرنے کے بعد طلاق رجعی والی بائنہ بن جاتی ہیں۔ اب بائنہ، اب سونا کوئی صورت نہیں ہے، چل قاضی کے سامنے آ کر کے پیش ہو جاتی ہے، تو کیا اس کی صورت بن سکتی ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری کے ظاہر سنی سے، امام بخاری تردد میں ظاہر اپنا مذہب تو چھپاتا ہے تاکہ قیامت میں کام آ جائے، لیکن یہ کہ بعض لوگوں نے اس سے استنباط کیا کہ امام بخاری امام مالک کے ساتھ ہے کہ جی ہاں 3 حیض 1 مہینے میں آ سکتے، اور عورت کا اعتبار ہوگا، حیض کا تعلق اسی سے ہے، شوہر کو کیا پتہ ہے، سمجھے۔ اگر کوئی کہتی ہے تو آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ان کے ہاں ممکن ہے، کس طریقہ پر ممکن ہے میں مسئلہ بتا رہا ہوں، باقی پھر آثار سے یہ چیز نہیں نکلتی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں آپ نے پڑھا ہے، ان کے ہاں اس کا عدت کا مدار، عدت گزاری جائے گی طہور سے، اطہار سے، حیض سے نہیں۔ حنفی 3، ان کے ہاں عدت بالقرع بالحیض ہے، اور ان کے ہاں عدت بالاطہار ہے۔ اب سمجھو، یہ طہور چلتے 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 یہ طہور سمجھے، آج 21، آج اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 21 محرم ہے، 21 محرم کو یہ طہور ختم ہونے والے ہیں، صرف 5 منٹ اس میں رہ گئے، بولو 5 منٹ اس میں رہ گئے، اس طہور میں شوہر نے طلاق دے دی،
5 منٹ کے بعد یا گھنٹے کے بعد 5 منٹ 10 منٹ کے بعد طہر پورا ہو گیا، یہ لوگ بعض الطہر کو بھی طہر شمار کرتے ہیں۔ طلاق دے دی، 5 منٹ رہ گئے تھے طہر سے، طہر پورا گزر گیا، 5 منٹ رہ گئے، 10 منٹ رہ گئے، کس نے طلاق دے دی؟ طلاق دے دی اور طلاق کے بعد 10 منٹ گزر گئے تو وہ بھی تو طہر کے گزر گئے، سمجھے؟ ایک طہر یہ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پڑھا ہے، چونکہ ترمذی میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، حیض امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ساعۃ واحدۃ، ایک تھوڑی سی گھڑی بھی ہو، چند منٹوں کے لیے، 5 منٹوں کے لیے بھی یہ کہ خون آ جائے وہ حیض ہے، لہذا 5 منٹ 10 منٹ 1 ساعت اللہ کا والا کر خون آ گیا، یہ حیض، سمجھے؟ پھر اس کے بعد واپس طہر شروع ہو گیا، پھر طہر شروع ہو گیا 15 دن۔ اکثر مدت طہر امام مالک کے ہاں 17 دن بھی ہے اور 15 بھی ہے امام شافعی کے ساتھ، لہذا 15 آیا سمجھے؟ پھر صرف اب 15 دن آپ کے پاس آ گیا، 2 طہر ہو گئے، ایک طہر وہ کچھ اور دوسرا طہر یہ 15 دن والا۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے حیض آ گیا، 5 منٹ 10 منٹ کے لیے، پھر اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے 15 دن پھر طہر، تو یہ 30 دن 3 طہر پورے ہو گئے۔ آپ کو سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ بعض طہر کو بھی طہر شمار کرتے، تو 3 طہر۔ امام بخاری کا بھی انداز سے لگا ہے کہ وہ امام مالک کے ساتھ ہے، اس طرح اگر عورت کہتی ہے اس کی تصدیق کی جائے گی۔ ہو گیا؟ ان کے ہاں یہ ممکن ہے، حنفیہ کے ہاں نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں۔ کیوں؟ اب حنفیہ کے ہاں طلاق دے گا طہر میں، طہر میں اس نے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ طہر کے آخر میں طلاق دے دی، طہر کے آخر میں طلاق دے دی، آخر میں طلاق دے کر کے پھر اس کے بعد جیسے کہ وہ طہر کے وہ 5 منٹ 10 منٹ گزر گئے، 3 دن پھر حیض، اقل ایام الحیض 3 دن ہے، 3 دن حیض آ گیا، پھر 15 دن طہر، 15 دن طہر، 3 اور 15 18 ہو گئے، 3 پھر 3 دن حیض، پھر 3 یہ 21 ہو گئے، پھر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے 15 دن پھر طہر، یہ 36 ہو گئے، سمجھیے؟ پھر 3 دن، پھر 3 دن حیض، 3 حیض پورے ہو گئے، 39 دن، کم از کم 39 دن ضروری۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اور اگر زیادہ آپ یہ جب کہ میں نے اس میں حیض کے اقل مدت 3 دن مراد لی، اور اگر آپ یہ کہ حنفیہ کے یہاں اکثر حیض 10 دن تو پھر 60 دن کے قریب ہو جائیں گے، سمجھ میں اس سے کچھ کم ہوں گے۔ بہرحال یہ عقل والی صورت میں بتا۔ بہرحال حنفیہ کے ہاں اس میں کوئی ممکن نہیں، امام شافعی کے ہاں بھی ممکن نہیں، حضرت اقدس امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری کے مذہب۔ باقی کچھ آثار ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ باب اذا حاضت فی شہر ثلاثہ ازن، خلاصہ یہ نکلا کہ حنفیہ کے ہاں یہ ممکن نہیں، 1 مہینے کے اندر 3 حیض آ جائے۔ وباب ما یصدق النساء فی الحیض والحمل، اور یہ باب ہے کہ حیض اور حمل میں عورتوں کی تصدیق کی جاتی، فیما ان صورتوں میں جو یمکن من الحیض ہے، جو حیض کے ممکن ہو، عقلاً بھی ممکن ہو۔ لقول اللہ تعالی ولا یحل لہن، قرآن نے کہا کہ عورتوں کی تصدیق کرو، ولا یحل لہن یکتمن ما خلقہ اللہ فی ارحامہن، یہ ما موصول کی طرف زمین کا، جو کچھ اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کیا ہے اس کو چھپانا عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ، حضرت علی اور حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ان جاءت ببینۃ من بطانۃ اہلیہا ممن یرضی دینہ انہا حاضت فی ثلاثا فی شہر صدقت۔ حضرت علی اور حضرت شریح سے ذکر کیا جاتا ہے ان جاءت ببینۃ، اگر کوئی خاتون 1 مہینے پر گواہ لے کر کے آتی، ان جاءت ببینۃ من بطانۃ اہلیہا، من خواص اہلیہا کے من بطانہ خواص، من خواص اہلیہا، اپنے خاص عزیز خواتین میں سے اگر گواہ لے کر کے آتی ہے، ممن ان خواتین میں سے کہ یرضی دینہ، جن کی دینداری کو پسند کیا جاتا ہے، اگر یہ خاتون گواہ لے کر کے آتی ہے اپنے خاص عورتوں میں سے جو دیندار ہوں، ان سے گواہ لے کر آتی ہے کہ انہا حاضت ثلاثا فی شہر، وہ گواہی دے دے کہ ہاں اس کو 3 حیض خواتین کہتی ہے کہ آ گئی ہے 3، تو صدقت، اس کی تصدیق کی جائے گی۔ اڑے کچھ پہلے پڑ گیا، لیکن اس طرح یہ ہمارے علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ یہ حضرت نے بتایا کہ اگر عورتیں گواہی دیں، لیکن عورتیں گواہی دیں گے بھی نہیں، دیندار ہوں گے تو وہ جھوٹ بولیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک خاتون ہے، وہ کہہ رہے کہ مجھے 3 حیض مہینے میں پورے ہو گئے، کیا گواہ ہے؟ میری پھوپھی ہے، میرے خالہ ہے، میری پھوپھی ہے، میرے خالہ ہے،
سمجھ میں ہے کہ نہیں، اور چچی ہے فلانا۔ اب یہ دیندار، ہم نے کہا بھی دیندار، تو یہ دیندار کہیں گے کہ ہمیں کبھی مہینے میں 3 حیض آتے؟ وہ 2 صورتیں، صحیح کہیں گے تو صحیح ہو ہی نہیں سکتا، تو جھوٹ ہی ہوگا، اور جھوٹ ہوگا تو یہ دیندار نہیں، ہم نے شرط لگایا کہ دیندار ہو، تو اس لیے یہ تعلیق بالمحال ہے۔ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کافر جہنت میں داخل نہیں ہو سکتا حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، سوئی کے اس چھوٹے سوراخ میں اونٹ داخل ہو جائے، اونٹ داخل ہو ہی نہیں سکتا تو کافر جنت میں جا نہیں سکتا۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، جنت کے دروازے نہیں کھولیں گے حتیٰ یلج الجمل فی سم۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ بظاہر یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کر، حضرت تصدیق کر رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ دیندار خواتین تو جھوٹ تو نہیں بولیں گے، سمجھے؟ سچ کہیں گے تو سچ میں ہو ہی نہیں سکتا، جھوٹ بولیں گے تو وہ دیندار نہیں رہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے پاس اس قسم کا کیس آیا تھا، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ اب اس کی 2 صورتیں ہیں۔ تو حضرت علی کے پاس حضرت شریح تھے، حضرت شریح، تو حضرت شریح اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ یہ تابعی ہے، اور ابو شریح العدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے، اس کا والد حضرت شریح تابعی ہے۔ حضرت شریح سے حضرت علی نے پوچھا کہ آپ بتاؤ، حضرت شریح نے فرمایا کہ میں کیا کہہ سکتا، مسئلہ اسی قسم کا ہے کہ ایک خاتون کہتی ہے کہ مہینے میں مجھے 3 حیض آ گئے، لہذا میرا شوہر مجھ پر رجوع نہیں کر سکتا، اب میں کسی اور مولوی سے نکاح کروں گی، سمجھو، کوئی اچھا سا وفاق کے فاضل دے کر کے۔ تو حضرت علی نے پوچھا مسئلہ حضرت شریح سے، شریح نے فرمایا حضرت آپ کی موجودگی میں مسئلہ کس طریقے اور بتاؤں؟ حضرت نے فرمایا میرا حکم ہے آپ بتا دیں۔ تو حضرت شریح نے یہی فتویٰ دیا، ان جاءت ببینۃ من بطانۃ اہلھا، اگر یہ کہ اپنے خواص عورتوں میں سے جن کی دینداری پسندیدہ ہو، دیندار، وہ اس پر اگر گواہ پیش کرتی ہے تو صدقت، اس کی تصدیق کی جائے گی۔ تو حضرت علی نے فرمایا قالون قالون، قالون کا معنی احسنت، بہت اچھا کیا آپ نے، یہی فتویٰ ہے۔ لیکن اب اس میں 2 احتمال ہے، کیا اس طرح لے کر کے آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی؟ تو میں نے عرض کیا کہ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ کٹر حنفی ہے، حنفی ہے کیا 39 دن ہو گئے، میں نے آپ کو بتایا، وہ کہتے ہیں ایسا کوئی لے نہیں سکتی، ایسے گواہ کوئی پیش کر بھی نہیں سکتی، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ جن عورتوں کو وہ لائیں گے تو ہم نے کہا دیندار قسم کے ہوں، تو دیندار تو اس قسم کے کبھی کہیں گے بھی نہیں، 1 مہینے کے اندر 3 حیض آ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بندو کچھ پھل پڑا وقال عطاء، حضرت عطاء فرماتے ہیں اقرا ہوا ما کانت، اس عورت کا اعتبار جو ہے نا، اس سے پہلے اقرا ہوا کیا ہے، اس کے حیض اور اس کی عادت، ما کانت اس سے پہلے جو عادت تھی اسی کا شمار ہوگا۔ اب کہیں گے کہ اس سے پہلے ہر مہینے میں 1 مرتبہ اس کو حیض آتا تھا، اور ابھی شوہر سے جدا ہونا چاہ رہی ہے تو کہتے ہیں 1 مہینے میں 3 حیض آ گئے، لہذا اس کے سابقہ عادت کا اعتبار ہوگا مولانا۔ وقال عطاء اقرا و ما کانت، جو اس سے پہلے تھی، وہ بھی قال ابراہیم، اور یہی مذہب جو حضرت عطاء نے کہا، ابراہیم کا مذہب بھی یہی ہے۔ وقال عطاء الحیض یوم الی 15، حیض یہ کہ 1 دن سے لے کر کے 15 دن تک۔ وقال معتمر، یعنی زیادہ، وقال معتمر عن ابی، اور حضرت معتمر بن سلیمان اپنے والد سے نقل کرتا ہے، قال سألت ابن سیرین، میں نے ابن سیرین سے پوچھا، عن المرأۃ، اس خاتون کے بارے میں، تردم بعد قرہا، کہ جو اپنے عادت جو اس کی مقرر ہے اس کے بعد وہ طہر دیکھتی، یہ خون دیکھتی ہے، ب5 ایام، 5 دن، اور قال النساء اعلم بذلک، عورتیں اس کو زیادہ جانتی ہے، لہذا عورت کا اعتبار ہوگا اسے۔ وہ بھی قال حدثنا احمد بن ابي رجاء قال اخبرنا ابو سلمة قال سمعت هشام بن عروة قال اخبرني ابي انا عائشة ان فاطمة بنت ابي حبيش سالت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني استحاض فلا اطهر وفاته الصلاة قال لا ان ذلك عرق ولكن دعي الصلاة، نماز کو ترک کر دے قدر الايام التي كنت تحيزين فيها، جن دنوں میں آپ کو حیض آیا کرتا تھا، یہ معتاد تھی۔ ثم اغتسلي وصلي، باب السفرة والقدرة في غير ايام الحیض، غیر ایام حیض میں، یعنی ایام حیض نہیں ہے، عادت کے دنوں کے علاوہ اس کے پیلا رنگ قسم کا خون آتا ہے، اور اسی طریقے اور مٹیالہ رنگ قدرت، یہ حیض شمار نہیں ہوں گے مولانا، یعنی لا تعد من الحیض، حیض میں سے شمار نہیں ہوں گے۔ وہ بھی قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن ايوب عن محمد بن معتية قالت كنا لا نعد القدرة والسفرة شيئا، مانا مٹیالے رنگ کو اور اسی طرح یہ کہ زرد رنگ کو ہم کچھ شمار نہیں کرتے، یعنی حیض ان کو شمار نہیں کرتے۔ باب دم العرق الاستحاضہ، عرق استحاضہ یہ اس کو دھونا ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے، لیکن
مانع عن الصلاۃ والصوم نہیں ہے۔ باب عرق الاستحاضۃ وبه قال حدثنا ابراہیم بن منذر الحزامی قال حدثنا معن بن عیسیٰ، عرق الاستحاضہ سے پہلے دم و عرق الاستحاضہ کہیں گے۔ قال حدثنا معن بن عیسیٰ عن ابن ابی ذئب عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق يعني دم عرق فكانت تغتسل لكل صلاة۔ باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، طواف زیارت کر دی عورت نے تو اس کے بعد حیض آ گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر یہ ہے کہ ٹھہر سکتے ہیں کچھ دن، یہ کہ پاک ہو جائیں تو طواف ودا پھر واجب ہے کر لیں، اور اگر یہ کہ جہاز تیار ہے کوئی صورت نہیں ہے تو طواف ودا عورتوں کے لیے معاف ہے، ان پر سمجھ کوئی دم مم نہیں ہے۔ مردوں نے اگر طواف ودا کو ترک کر دیا تو دم واجب ہوگا، مسئلہ خوب یاد رکھ لو۔ باب المرأۃ تحیض بعد الافاضۃ، افاضہ طواف زیارت کے بعد اگر حیض آتا ہے اور طواف ودا کا موقع نہیں ملتا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ باب المرأة تحيض بعد الإفاضة وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لرسول الله يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت، ان کو حیض آ گیا۔ قال رسول الله لعلها تحبسنا، شاید یہ ہمیں روکے گی۔ ثم علم تکن طافت ما کننا، کیا طواف زیارت آپ کے ساتھ نہیں کیے؟ فقالوا بلا، کیوں نہیں کیے؟ قال فخرجی، تو ان سے کہہ دو کہ نکل جا۔ وبه قال حدثنا معل بن حسين قال حدثنا وابن عن عبد الله بن طاووس عن ابي عن عبد الله بن عباس قال رخص للحائض، حائض کو اجازت ہے ان تنفر، کہ وہ واپس ہو جائیں، گھر چلی جائیں، اذا حاضت، جب حیض، یعنی طواف زیارت طواف ودا کو ترک کر دے اجازت ہے۔ وکان ابن عمر یقول فی اول امری، حضرت عبداللہ ابن عمر ابتدا میں فرماتے تھے انہا لا تنفر، نہیں جا سکتی، واپس نہیں ہو سکتی، سمجھے، اپنے گھر علاقہ وغیرہ جب تک کہ طواف ودا نہ کرے۔ ثم سمعت یقول، پھر سنا کہ ابن عمر فرماتے ہیں تنفر جا سکتی، ان رسول اللہ رخص لہن۔ باب اذا رأت المستحاضۃ الطہر، مستحاضہ نے جب طہر دیکھا مانا عادت اس کی پوری ہو گئی، حقیقتاً خون بند ہو گیا، یا یہ کہ حکماً خون بند ہو گیا۔ حکماً خون بند ہونے کا مطلب یہ ہے جو اس کی عادت تھی، عادت پوری ہو گئی، اس کے بعد خون آ رہا ہے تو استحاضہ کا شمار ہوگا، وہ بھی طہر ہے۔ قال ابن عباس تغتسل وتصلی ولو ساعۃ من نہار، غسل کرے گی، نماز پڑھے گی، اگرچہ یہ کہ ایک گھڑی بھی ہو۔ ویاتیہ زوجہ، مستحاضہ کے پاس شوہر، اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے۔ اذا صلت والصلاۃ اعظم، نماز عظیم تر ہے، اس کو ترک کرنا نہیں۔ جب شوہر آ سکتا ہے اس کے پاس تو نماز تو بدر اولا ہی پڑھے گی۔ وبه قال حدثنا ابن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي۔ باب الصلاة على النفساء وسنتها، نفاس والی عورت، مولانا نفاس ناپاک ہے، اب نفاس پورا نہیں ہوا، عورت کا انتقال ہو گیا تو جنازے میں تو غسل دے کر کے پاک کرتے، تو پھر یہ ہے کہ پھر نماز جنازہ ہوتا ہے، ناپاک کی نہیں ہوتی۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ جی اس کے نماز جنازہ نہیں، حضرت بتاتے ہیں نماز جنازہ ہوگا۔ کچھ پہلے پڑھ گیا، یہ باب الصلاۃ علی النفساء وہ سنت ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ حنفیہ کہتے ہیں کہ سینے کے پاس، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ ہے کہ عورت کے نصف کے برابر، یا مرد اور عورت دونوں کے سینے کے برابر یہ ہے کہ کھڑا ہو جائے گا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سر کے پاس۔ وبه قال حدثنا ابن ابي سريج قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب ان امرأة ماتت في بطن، من یہ ہے کہ بچے کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، نفاس کی حالت میں۔ فصلى عليها النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقام وسطها، یہ طریقہ بھی آ گیا اور نماز جنازہ بھی ہو گیا، حضرت نے نماز جنازہ پڑھا دی، اور یہ کہ آپ سینے کے پاس یا وسط میں یہ کہ کھڑے ہوئے۔ باب وبه قال حدثنا، یہی حال مولانا حائضہ کا بھی۔ وبه قال حدثنا سن بن مدرك قال حدثنا يا ابن حماد قال اخبرنا ابو عوانة من كتابه قال اخبرنا، یعنی کتاب سے، حافظہ سے نہیں، کتاب سے حدیث بیان کی۔ قال اخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تكون حائضا، میری خالہ کو حالت حیض کی ہوتی تھی، لا تصلی، نماز نہیں پڑھتی تھی، لیکن پھر بھی وہی مفترشۃ بحذاء مسجد رسول اللہ، حضرت کے سجدے والے
جگہ پر یہ ہے کہ آپ یہیں پر لیٹی رہتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یصلی علی خمرتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چٹائی پر بوریے پر یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں۔ اذا سجد اصابنی بعض صوبہ، حضرت اماں میمونہ فرماتی اب جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کے کپڑے میرے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ مانا حائض اس طرح ناپاک نہیں ہے کہ سامنے اگر ہو بھی نماز نہ ہو جائے، اللہ آپ کا بھلا کرے، نماز ہو جائے گی، یہ ہے حائضہ کا حکم بھی اس میں آ گیا۔